اہل یمن نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو صرف امیر ہی نہ ہو بلکہ معلم بھی ہو۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ آپ نے ان کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا، اے معاذ، تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائی اور ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا اور کہا کہ اے معاذ، واپسی میں شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بھی شدت محبت کی وجہ سے بہہ پڑے۔ پھر جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چل کر نصیحت بلکہ وصیت فرما رہے تھے، اے معاذ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، انہیں خوشی و مسرت کا پیغام سنانا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ اس سفر کا منظر بھی عجیب تھا کہ محبوب پیدل چل رہے تھے اور محب سوار تھے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ پھر اس وقت وہ حالت بھی عجیب تھی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے پھر نہ مل سکو، شاید واپسی میں تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس عاشق صادق کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا رائے انور مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا اور یہ ارشاد فرمایا، میرے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو متقی ہوں، جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر رو رہے تھے۔ یہ خوبرو، خوش اخلاق، کشادہ دست، کریم النفس، خوش بیاں اور شیریں بیان معاذ بن جبل بن عمر بن اوس بن عائذ الانصاری ہیں، جو 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہ فرمائی تھی۔ یہ مدینہ سے جا کر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے 70 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک یہ بھی تھے۔ 18 سال کی عمر، ابھرتی جوانی، سینے میں معجزن ارمان، دنیا میں گھسنے کا خیال اور مستقبل کے عزائم کو پختہ کرنے کا زمانہ، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی تبلیغ اسلام، تعلیم قرآن اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن حموح بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو بت پرستی اور بتوں سے متنفر کرنے والوں میں ان کا بھی کردار تھا۔ دین کے مسائل سیکھنے اور قرآنی علوم پڑھنے میں اس طرح لگ گئے کہ ان کو دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ بشارت دی جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ جماعت صحابہ میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ زبان نبوت ترجمان حقیقت سے آپ کو یہ سند عطا ہوئی کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے واقف معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں
قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ معاذ بھی ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جانتے ہو امت وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے اس کے منہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اسی طرح ابو مسلم خولانی کا بیان ہے کہ ایک روز میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا تو وہاں عمر رسیدہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور ان میں ایک نوجوان سرمیلی آنکھوں والا اور چمکیلے دانتوں والا تھا۔ جب یہ حضرات کسی بات میں اختلاف کرتے تو یہ لوگ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوش نصیب افراد میں شامل فرمایا۔ وہ کتابت قرآن کے شرف سے مشرف ہوئے۔ یہ ان پر اعتماد کامل اور علم کی پختگی کی ایک دلیل تھی۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ان میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب انہی پر پڑی اور انہی کو اس کام کے لیے متعین فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ معاذ کو قیامت کے دن علماء کی پیشوائی حاصل ہوگی اور ایک بڑا درجہ ان کو ملے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی عطا کی تھی، تو جہاں انہوں نے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت اور سنت کی پیروی میں کوتاہی نہ کی، تو وہیں حقوق العباد کی رعایت بھی بڑی شدت سے فرماتے رہے۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، جب ایک کی باری ہوتی تو دوسری کے گھر میں پانی تک نہ پیتے اور نہ وضو فرماتے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ اس عظیم خوبی سے بھی بہرہ تھے جس کو اپنا کر مسلمانوں نے عظمت حاصل کی تھی، جس خوبی کی بدولت مسلمانوں کا دبدبہ، شان و شوکت اور نام تھا، اور جس کو چھوڑنے کے بعد مسلمان پستی کی اتاہ گہرائی کی طرف مسلسل رواں دواں ہیں، اور جہاں دیکھو مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اصحاب کی زندگی کو نمونہ بنا کر عمل کریں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔